کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے قدیم اسلامی مذہب کی، جس کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ خدا کی سب سے چہیتی قوم ہے۔ ان کی سوچ اور عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں وہ تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی سزا کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ سوچ رکھنے والے کوئی اور نہیں، یہودی ہیں۔ یہودی کون ہوتے ہیں؟ ان کی کتاب، ان کے عقائد، ان کی عبادت اور زندگی کی سوچ کیا ہوتی ہے، موجودہ دور میں ان کی حالت اور پوزیشن کیا ہے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس چھوٹے سے انٹرو اور آپ کے لائک کرنے کے بعد شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ابھی دنیا نئی ہی آباد ہوئی تھی اور انسانی آبادی بھی مخصوص شہروں تک محدود تھی۔ مکہ، جدہ، یمن، آدم کی چوٹی سری لنکا، قدیم مصر کے قرب و جوار کے علاقے، قدیم بابل اور شام کا شہر دمشق قدیم ترین مانے جاتے ہیں، مگر یروشلم یعنی بیت المقدس اور فلسطین بھی اتنے ہی قدیم سمجھے جاتے ہیں۔ اولین امتوں پر خدائی احکامات صحیفوں اور نوشتوں کی صورت میں آتے تھے، مگر جو پہلی صاحب کتاب اور صاحب شریعت قوم مذہب کے خانے میں اپنا نام ریکارڈ کروا سکی وہ یہودی قوم اور مذہب یہودیت تھا۔ یہودیت کی تاریخ 3100 سال پرانی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کو شامل کر لیں تو 3300 سال، اور اگر حضرت ابراہیم کے زمانے کو بھی شامل کر لیں تو یہ 4000 سالوں تک چلی جاتی ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں آسمانی کتابوں کے ساتھ اسلامی مذہب کہلاتے ہیں اور حضرت ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے معتبر، قابل احترام سچے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی، یعنی حضرت اسماعیل سے اولاد قریش اور بعض دوسرے قبائل جو مکہ اور عرب میں پھیل گئے۔ انہی میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوسری شاخ حضرت اسحاق کی نسل تھی، جس میں بے شمار پیغمبر گزرے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، وہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ ان کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی بندہ خدا کے ہیں۔ حضرت یعقوب کے لقب اسرائیل کی وجہ سے ان کی قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، انہیں بھی پیغمبری عطا ہوئی اور خوابوں کے علم کے ساتھ کچھ خاص علوم بھی عطا ہوئے۔ دراصل یہی بنی اسرائیل قوم کا آغاز اور سنہری دور تھا۔ حضرت یوسف کو مصر کی حکومت ملی اور کئی سال خوشحالی اور سکون کے گزرے۔ مصر کی کپاس اور گندم کی پیداوار آج تک برکت والی مانی جاتی ہے۔ حضرت یوسف کے بعد مصر کی حکومت جاتی رہی اور بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور دور شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ 1300 قبل مسیح دنیا میں تشریف لائے اور 120 سال عمر پائی۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت نہایت خراب تھی۔ ان کے نومولود بچے بھی فرعون کے حکم پر قتل ہو رہے تھے۔ ایسے میں موسیٰ نجات دہندہ بن کر بنی اسرائیل پہ مبعوث ہوئے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا اور جزیرہ نما سینا میں لے آئے۔ اس وقت بنی اسرائیل 20 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ یہیں ان پر من و سلوہ اترا، توریت کا نزول شروع ہوا۔ توریت کے حکم کے مطابق جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا کہ وہ ارض مقدس کو غیر قوموں سے چھین لیں اور ان قوموں کی اخلاقی خرابیوں سے بچے، مگر بنی اسرائیل نے تو الٹا خدا کو دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی اور ارض مقدس میں داخلے اور جہاد کے لیے کہا کہ موسیٰ اور اس کا خدا خود جا کر دشمنوں سے لڑے۔ اس پر ظلم یہ کیا کہ سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، تو خدا نے انہیں سزا دی
اور 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکا کے رکھا کہ وہ اس سے نکل نہ سکے۔ غالباً وہ نسل جو لڑنے اور خدا کا حکم ماننے سے منکر تھی وہ نہ رہی، اور حضرت موسیٰ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت یوشع کے عہد میں فلسطین فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر وہ فتح کے بعد وہاں کی مقامی اقوام کے ساتھ گھل مل گئے اور اخلاقی خرابیوں کے ساتھ شرک بھی ان میں جڑ پکڑ گیا، تو دوبارہ ان قوموں نے ارض مقدس کے بڑے حصے کو ان سے چھین لیا۔ اس بار حضرت سموئیل نے 1020 قبل مسیح میں طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ یہ تاریخ میں پہلی سلطنت بھی تھی جو خدا اور توریت کتاب کے ساتھ موجود تھی۔ طالوت نے 16 سال حکومت کری۔ اس کے بعد حضرت داؤد نے 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح سے 926 قبل مسیح تک حکومت کی، اور جو کام موسیٰ کے عہد میں نامکمل تھا وہ پورا کیا۔ ہیکل سلیمانی، دیوار گریا، مسجد اقصی اسی دور میں پہلی بار تعمیر ہوئے۔ پھر اسی دور میں بنی اسرائیل 2 فرقوں میں پہلی بار بٹ گئے۔ حضرت داؤد کے بیٹے یہودا کی نسل سے کچھ اپنے آپ کو یہودی کہلواتے، کچھ اسرائیلیوں نے خود کو سامریہ کہلوایا۔ 72 قبل مسیح میں سارگون نے، جو اسریہ کا حکمران تھا، بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں لوگ قتل ہوئے اور صرف یہودا اور بن یمین کی نسل بچی، جو بعد میں اسی نام کی نسبت سے یہودی کہلائے۔ قوم یہود اس کے بعد ایک کتاب توریت اور ایک خدا کو ماننے کا جھنڈا لے کر کھڑے رہے۔ قدیم بابل اور ایرانی اقوام ان پر ظلم و جبر کرتے رہے۔ یہود کی اصل آزمائش ان کا پورا خدائی احکامات پر عمل نہ کرنا تھا۔ 587 قبل مسیح میں بابل کے بخت نصر نے جو حملہ کیا تو اس نے اس بار یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو زمین کے برابر کر دیا اور یہود کو فلسطین سے نکال ہی دیا۔ 539 قبل مسیح سائرس ایرانی نے بابل فتح کیا تو یہودیوں کو دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت ملی اور کچھ عرصہ سکون کا گزرا تو رومی حکمران پومپی ان کی طرف آیا۔ پومپی نے بیت المقدس فتح کر کے یہود کو غلام تو بنا لیا، مگر یہودی فرما رواؤں کے ذریعے کٹ پتلی حکومت بنا لی۔ ہیرود ان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کے بیٹے اینٹیپاس نے حضرت یحییٰ کا سر مبارک ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کر کے اس کی نظر کیا، اور دوسرے گورنر پیلاطس نے اپنی دانست میں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوائی، جبکہ اسلامی روایات کے مطابق آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ سن 33 عیسوی کا ہے۔ سن 66 عیسوی میں پہلی بار قوم یہود نے سخت بغاوت رومیوں کے خلاف کر ڈالی، مگر اس بغاوت کو رومی حکمرانوں نے سختی سے کچلا اور 1,33,000 یہودی مارے گئے اور 67,000 غلام بنا لیے گئے۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر برباد کر دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ شہر ایک بار پھر ممنوع ٹھہرا۔ اس بار یہ 2000 سال تک بھٹکتے رہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 14 مئی سن 1948 کو جنگ جیتنے کی خوشی میں روس، امریکہ اور برطانیہ کے تعاون سے اسرائیل بطور ریاست دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ یہودی اپنی عبادت گاہ کو سائنا گاہ کہتے ہیں۔ یہ 3 نمازیں فجر، ظہر اور مغرب پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بیت المقدس کا حج بھی ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا 1/4 حصہ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ یہود اور اسلام دونوں توحید کا درس دیتے ہیں، مگر اہل یہود نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر وحدانیت کو چکنا چور کر دیا۔ اہل یہود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے علاوہ کسی کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ توریت میں
इतना रद्दो बदल कर दिया कि वो असली किताब से कोसों दूर है। साथ में तालमूज है जो कि अजीब व गरीब तालीमात का मजमुआ है। ये दरअसल हाखामों और यहूद उलमा के अक़वाल पर मुश्तमिल है। यहूद के नज़दीक ये अक़वाल जिंदा खुदा के अक़वाल हैं। तालमूज न सिर्फ अक़ाइद के लिहाज से अजूबा है बल्कि इसमें दीगर अक़वाम से भी अच्छा रवैया ना रखने की ताकीद की गई है। अंबिया इकराम पर इल्ज़ामात, अरवाए खबीसा, तावीज़ गंडे और जादू के साथ साथ तालमूज में गैर यहूदियों को धोखा देना भी जायज़ है। गैर कौम से अहद की पासदारी ना की जाए, उनकी ख़वातीन की असमत दरी की जाए और गैर कौम अगर मुश्किल में है तो उनकी कोई मदद ना की जाए। इन तालीमात की वजह से इस किताब को कई बार सरे बाजार यूरोप में जलाया भी गया, मगर अहले यहूद इन जले हुए टुकड़ों को फिर से उठा लेते हैं। यहूदी तौरात से ज़्यादा तालमूस पर कारबंद नजर आते हैं, मगर बास कट्टर यहूदी तालमूस से बेजारी का इजहार भी करते हैं। कोई गैर यहूदी अगर तालमूस पढ़ने की कोशिश करता है तो ये उसे कत्ल करवा देते हैं। यहूदी नस्ली तफाखर की वजह से किसी को अपने मजहब में दाखिल नहीं करते। माँ के पेट से पैदा होने वाला ही यहूदी होता है। ये अपने मजहब की ना तो तबलीग करते हैं और ना ही कोई मालूमात किसी को देते हैं। ये खुद को खुदा की सबसे चहेती कौम भी कहते हैं और इन्हें अपने जन्नत में जाने का भी पूरा पूरा यकीन है। आजकल भी ये किसी निजात दहिंदा के इंतज़ार में हैं। ख्याल है कि दज्जाल के फितने के साथ ही ये अपनी तारीख मुकम्मल करके कुर्बे क़यामत अपने अंजाम को पहुँचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब चलते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल की जानिब। पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था कि दुनिया का सबसे सुस्त जानवर कौन सा है। उसका सही जवाब है गूंगा यानी स्नेल। और इस वीडियो का सवाल ये है कि दुनिया से पर्दा फरमाने वाले सबसे आखिरी सहाबी का नाम क्या है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।